جی تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہماری 30 روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہانہ سیریز کا دوسرا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور آپ کا خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس خاندان، کس قبیلے اور کس سلسلہ نسب کے ساتھ تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں اہل سیرت کے درمیان اتفاق ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اور یہ انتخاب کس کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ارشاد فرما دیا: ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ کس لیے؟ عزت دینے کے لیے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام آل ابراہیم میں سے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور آگے بنی اسرائیل کا یہ سارا سلسلہ چلا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے، لیکن سب سے آخر پر ایک نبی آئے جو تمام انبیاء کے سردار اور امام بن کر تشریف لائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معزز اور منتخب نسب مقرر فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے۔ قریش مکہ میں ایک با اثر اور معزز قبیلہ تھا، اور بیت اللہ کی خدمت اور حجاج کی خدمت کا بھی انہیں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قریش کے بارے میں ایک مستقل صورت نازل فرمائی: لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ قریش کو مانوس کرنے کے سبب، بس انہیں سردی اور گرمی کے سفروں میں مانوس کرنے کے سبب، فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نسب پر تکبر یا دنیاوی برتری حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ منصب نبوت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: الم یجدک یتیما فآویٰ، بس اس نے تمہیں یتیم پایا اور ٹھہرنے کی جگہ عطا فرمائی۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی دیکھی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور پھر پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ علیہ السلام کی ابتدائی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا ایک اہم کردار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی، اور ان کے انتقال کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ یہ زندگی کے ایسے مراحل تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی بچپن ہی سے جدائی، یتیمی اور مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بہت ہی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو راہ سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گمراہی پر تھے۔ مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
وحی اور شریعت کے تفصیلی علم سے پہلے پایا، پھر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ یہاں ایک بہت ہی اہم سبق ملتا ہے کہ اسلام کسی اچھے نسب کی نفی نہیں کرتا، لیکن انسان کے حقیقی فضیلت کا معیار صرف خاندان اور نسل کو نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں وہی عزت والا تکریم والا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معزز نسب ایک عظیم حقیقت ہے، لیکن امت کے لیے اصل سبق یہ ہے کہ عزت کا حقیقی معیار تقوی، ایمان اور اطاعت الہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو جاننے کا مقصد صرف ناموں کی ایک فہرست جاننا نہیں، بلکہ اس سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے بہترین افراد کا انتخاب فرماتے ہیں۔ دوسرا سبق یتیمی یا مشکل حالات انسان کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں۔ تیسرا سبق حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ چوتھا سبق انسان کو اپنے خاندان اور نسب میں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے آپ کے خاندان، ماحول اور زندگی کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا نسب کے واقعات کو سننے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق اللہ سے کیسے قائم کیا، لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، مشکلات میں کیا رویہ اختیار کیا، اور ہمیں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے نافذ کرنا چاہیے۔ یہی سیرت کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔